والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة یا رب العالمین آمین۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے اور اس کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ہمارا یہ سلسلے وار درس آج پایہ تکمیل کو پہنچ رہا ہے۔ اس تقریب کے ہدیے کے طور پر جو کتابچہ آپ کو دیا گیا ہے اس میں اس مسلسل درس کی مختصر سی تاریخ بھی درج ہے۔ اگرچہ یہ سلسلے وار درس کا آغاز تو مسجد خضرہ سمن آباد سے ہو گیا تھا جون 1968 میں، اس اعتبار سے تو کہا جا سکتا ہے کہ 23 برس ہو گئے اور 23 برس میں اس سلسلے وار درس کی تکمیل ہوئی، لیکن اس میں چونکہ کچھ ڈپلیکیشن ہوئی، سن 74 میں ہمارا وہ درس مسجد خضرہ سمن آباد سے مسجد شہداء مال روڈ پر منتقل ہوا، تو وہاں پر بھی میں نے جہاں اس منتخب نصاب کا بھی دوبارہ درس دیا جو مطالعہ قرآن حکیم اور دعوت رجوع القرآن کی اس تحریک کے لیے بمنزلہ اساس ہے، اور پھر سلسلے وار درس کا آغاز بھی ابتدا سے دوبارہ کیا۔ اس پہلو سے یہ 17.5 برس کی داستان ہے، اس لیے کہ یہ سلسلہ درس جو اب تکمیل کو پہنچ رہا ہے یہ وہ ہے کہ جو سن 74 میں مسجد شہداء مال روڈ سے شروع ہوا تھا۔ قرآن حکیم کی سورتوں کا آخری جوڑا جس میں جوڑے ہونے کی نسبت بہت ہی نمایاں ہے اور جن کے لیے ایک نام ہے المعوذتان، ان میں سے ایک سورت کا ہم مطالعہ پچھلے ہفتے کر چکے ہیں، لیکن میں نے اس وقت تلاوت ان دونوں سورتوں کی ہے اس لیے کہ جو حضرات گزشتہ ہفتے درس میں موجود نہیں تھے، ایک تو یہ کہ ان کے سامنے ان معوذتان کی جو دونوں کی مشترک خصوصیات ہیں جو میں بیان کر چکا ہوں، اور کچھ تمہیدی باتیں کہ جو میں عرض کر چکا ہوں گزشتہ درس کے ضمن میں، ان کا بھی اجمالی اعادہ کر دیا جائے تاکہ وہ حضرات جو گزشتہ درس میں شریک نہیں تھے ان کے علم میں بھی وہ چند بنیادی اور تمہیدی باتیں آ جائیں۔ سب سے پہلے لغوی بحث ہے اعاذ یعوذ، کسی کی پناہ میں آنا، کسی کی حفاظت میں آنا، کسی سے پناہ طلب کرنا۔ یہ مادہ جو ہے مختلف ابواب سے قرآن حکیم میں بھی آیا ہے اور ویسے بھی عام استعمال میں بھی اس کے مصدر مختلف ابواب سے آتے ہیں۔ اعاذ یعوذ ثلاثی مجرد سے اس کے معنی ہے خود پناہ طلب کرنا، خود حفاظت چاہنا، خود کسی کی پناہ میں آنا۔ یہی مفہوم ہوگا باب تفاعل سے، تعوذ یتعوذ، اسی سے ہمارے ہاں مستعمل ہے لفظ تعوذ کے بعد انہوں نے یہ فرمایا، تعوذ کے بعد تلاوت کی۔ یہی مفہوم ہے بعد استفعال سے، استعاذہ، جیسے کہ قرآن حکیم میں آیا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، استعاذہ۔ اس کا مفہوم بھی ہوگا کسی کی پناہ میں آنا، کسی کی پناہ طلب کرنا خود اپنے لیے، لیکن باب افعال سے اور باب تفعیل سے اس کا متعدی مفہوم بنتا ہے۔ اعاذ یعیذ، کسی اور کے لیے پناہ طلب کرنا یا کسی کو کسی کی پناہ میں دینا، جیسے کہ حضرت مریم کی والدہ سلام علیہما ان دونوں کا ان کا قول نقل ہوا ہے قرآن حکیم میں سورہ آل عمران میں، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کسی کو پناہ میں دینا۔ اسی سے باب تفعیل میں تعویذ کا لفظ بنا ہے جو ہمارے ہاں عام بول چال میں مستعمل ہے، تعویذ۔ تعویذ کے معنی بھی ہوں گے کسی کی پناہ میں دینا یا کسی اور کے لیے پناہ طلب کرنا، اسی سے یہ اسم فاعل ہے
المعوذتان، دو پناہ طلب کرنے والی صورتیں، یا دو وہ صورتیں جو کسی کو کسی کی پناہ میں دیتی ہیں، انسانوں کو اللہ کی پناہ میں دینے والی. جیسے کہ میں نے عرض کیا، یہ قرآن حکیم میں جو صورتوں کے مابین نسبت زوجیت ہے، جوڑے جوڑوں کی شکل میں ہے، اکثر و بیشتر صورتیں قرآن حکیم کی، اس کی نمایاں ترین مثال یہی ہے. بلکہ یہ کہ سورہ فاتحہ جو پورے قرآن حکیم کے لیے ایک دیباچے کے طور پر ہے، مقدمے کے طور پر ہے، خود اپنی جگہ اتنی عظیم صورت ہے کہ اسے خود کہا گیا ہے والقرآن العظیم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. اور حضور نے فرمایا کہ سبع مثانی بھی یہ سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں، اور قرآن عظیم ہے اپنی جگہ مکمل قرآن. اس کے بعد جو 2 صورتیں آتی ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، ان کو بھی حضور نے ایک نام دیا ہے، لیکن وہ زیادہ مشہور و معروف نہیں ہے. الزہراوان، الزہراوین، 2 نہایت تابناک اور نہایت روشن صورتیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران. بلکہ ان کے لیے یہ آتا ہے کہ یہ میدان حشر میں غیایتان یا غمامتان کی شکل میں ظاہر ہوں گی، 2 ایسی بدلیوں کی شکل میں، یا 2 جیسے پرندوں کے جھنڈ جیسے ہوتے ہیں جن سے سایہ ہو جاتا ہے. تو حشر میں ان کا ظہور ہوگا اس صورت میں، اور جن لوگوں کو ان صورتوں سے محبت تھی اور جو تعلق خاطر رکھتے تھے ان کے ساتھ، ان پر وہ سایہ کریں گی میدان حشر. تو ابتدا میں بھی الزہراوین اور اختتام پر المعوذتین. باقی یہ کہ جوڑے ہونے کی نسبت قرآن حکیم میں بعض مقامات پر بہت نمایاں ہے، بعض مقامات پر قدر خفی ہے. یہاں پر وہ نسبت بہت نمایاں ہے. ایک تو یہ کہ ایک ہی مضمون ہے، صاف نظر آ رہا ہے، تعوذ، تعویذ. پھر یہ کہ اس کو جو تقسیم کیا گیا ہے اس کے اعتبار سے ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ کوئی الٹپ تقسیم نہیں ہے، بلکہ بڑی حکیمانہ تقسیم. یہ ایک مضمون کو مکمل کرنا ہے 2 حصوں میں، اور صحیح تر تمثیل ہوگی کہ یہ ایک تصویر کے 2 رخ ہیں. انسان پر کچھ آفات وہ ہیں جو خارج سے اس پر وارد ہوتی ہیں، اثر انداز ہوتی ہیں، ان سے پناہ طلب کرنے کی تلقین ہے سورۃ الفلق میں. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اور ایک مصیبت وہ ہے جو خود انسان کے اپنے اندر سے ہو کر اس پر اثر انداز ہوتی ہے، وہ وسوسہ. ظاہر بات ہے کہ وسوسہ جو ہے وہ چاہے شیاطین انس کی طرف سے ہو یا شیاطین جن کی طرف سے ہو، وہ خود انسان کے باطن پر اثر انداز ہوتا ہے. نفس کے اندر جو داعیات موجود ہیں، اس کا اپنے نفس امارہ، اس کی اپنی حیوانی جبلتیں، اس کے اپنے اینیمل انسٹنکٹس، وہ ہے کہ جو بھڑکتے ہیں، مشتعل ہوتے ہیں، اور اس سے پھر انسان کے دین اور ایمان کو، اس کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہوتا ہے. تو بہترین حکیمانہ تقسیم کر دی گئی. خارج سے اثر انداز ہونے والے خطرات اور مضرات وہ سورۃ الفلق میں، اور انسان کے اپنے باطن میں سے ہو کر اس کے دین و ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والی مصیبت، اس سے تعوذ سورۃ الناس میں. پھر ایک اس میں عکسی ترتیب بھی ہے. سورۃ الفلق میں آپ دیکھیں گے کہ مستعاذ بہی، جس کی پناہ طلب کی جا رہی ہے، وہ صرف ایک آیت میں آیا قل اعوذ برب الفلق، جبکہ مستعاذ من ہو اس کے لیے 4 آیتیں ہیں. اور شر کے لفظ کی گردان اب شروع ہوئی ہے، من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اس کے برعکس ریسیپروکل نسبت ہے، یہ عکسی ترتیب ہے. سورۃ الناس میں 3 آیتیں ہیں کہ جن میں مستعاذ بہی قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اور مستعاذ منہ صرف ایک ہے. اگرچہ آیات 3 ہے لیکن شر کا لفظ ایک ہی مرتبہ آیا ہے. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنۃ والناس. آخری 2 آیتیں اسی کی تشریح پر مشتمل ہے، ورنہ مستعاذ منہ صرف ایک ہے. مستعاذ بہی اگرچہ ذات باری تعالی اپنی جگہ پر تو اکیلی ہے، تنہا ہے، قل هو اللہ احد، لیکن اس کے ساتھ انسانوں کی 3 نسبتیں نمایاں کی گئیں. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. اس کے بعد مستعاذ من صرف ایک آیت پر مشتمل یا ایک شر ہے. یہ ہے وہ ریسیپروکل نسبت جو عام طور پر قرآن حکیم کی جو صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہوتی ہیں ان کے مضامین میں بالعموم پائی جاتی. اس کے ضمن میں ایک بہت ہی حسین نکتہ ہے جو امام رازی نے بیان کیا ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ انسان پر جو مصائب یا جو شرور اثر انداز ہوتے ہیں خارج سے، اس کا سارا اثر انسان کے جسم اور جان پر ظاہر ہوتا ہے.